السلام علیکم دوستو، آپ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی اسٹیج پر موجود ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ایک بچی نے جو پروگرام پیش کیا ہے یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ آئیے چلتے ایک بچی نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، میں اتنا خوش ہوا اللہ کی قسم، کیونکہ جو اس نے پروگرام پیش کیا نا وہ میں نے کسی زمانے میں اپنے بیان کی تیاری کی تھی، بالکل جب میری عمر 22 یا 23 سال کی تھی، اور جس روانی کے ساتھ میں اس زمانے میں کرتا تھا، معلوم نہیں وہ بچی کون تھی، یہاں ہے یا بھی نہیں ہے، جس نے الف سے لے کر یا تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، کون ہے وہ بچی؟ عالیہ بیٹا ادھر آ جاؤ، میں تم کو میری طرف سے انعام دوں گا، آ جاؤ ادھر آ جاؤ انشاءاللہ، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ یہ جو روانی کے ساتھ الف سے لے کر یا تک جانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا، کیونکہ ہم بھی اس راستے سے گزر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو دین دنیا آخرت میں ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ویسے مولانا کبھی انعام نہیں دیتے، تم بہت خوش نصیب ہو کہ مولانا نے انعام دیے۔ مولانا دیکھو میں نے بھی پہلے 50 لیا پھر 200 دیا جی، میر صاحب دیکھو دے رہے بیٹا، آدھا آدھا تمہارا، آدھا آدھا میرا، 2100 روپے آپ ہی کے ہاتھوں سے، 2100 روپے ماشاءاللہ بیٹا، اللہ بہت مبارک کرے، بہت مبارک، بہت محنت کی اس بچی نے، سب مل کر اس بچے کے لیے ایک بار کہہ دو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہماری تمام بچیوں کو اس طرح پروگرام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جاؤ بیٹا، شاباش۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قدم قدم پہ برکت، نفس نفس پہ رحمت، قدم قدم پہ برکت، نفس نفس پہ رحمت، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ اکرام، حاضرین جلسہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامعین کرام، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بوجھے بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی سواری سے بیمار اونٹنی صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کے پسینہ اطہر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین کے جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں کہ جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف ہی نہیں کی، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو وضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہے، جس کے سینے کو علم نشرح کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہے، جس کی تعریف میں خود اللہ رب العزت ورفعنا لک ذکرک کہے، اور کیا کہنے اس وجود کے جو فقر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برتر والا قدر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المستقیم ہے، امام المرسلین ہے، جس کی کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ ہے، جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے
को भी माफ करने वाला, उतबा बिन रबिया जैसे मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, वो मक्का फतह करके आम माफी का ऐलान करने वाला। शायर ने इसको इस अंदाज में कहा है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फ़ायदा है तब समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा है नाम नबी, अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा है नाम नबी, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। मोहतरम सामीन, आइए मैं आपको हुरूफ तहज्जी की ज़बानी मेरे आका नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाऊं। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रो ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जो ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साकी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है, साद ने कहा सादिक अमीन आ रहा है, जोन ने कहा ज़ईफों का मावा आ रहा है, तो ने कहा ताहिर व मुताहिर आ रहा है, जो ने कहा जुल्म का मिटाने वाला आ रहा है, रो ने कहा आई ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गई ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, लाम ने कहा कौफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लोह कलम वाला आ रहा है, बीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वज़ुहा वाला आ रहा है, हा ने कहा हादिया बरहक आ रहा है, और या पुकार उठा यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है। ऐसा मुकद्दस नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया। हमें चाहिए कि ऐसे मुकद्दस नबी की हम इक्तिदा करें और उनसे सच्चा इश्क मोहब्बत करें। आखिर में इस शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। वमा अलैना